बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सना और मैं ग्रेड 3 को खुशामदीद कहती हूँ। ओके बच्चों, आज हमने पढ़ना है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। मैं पहले पिछले वीक में भी आपको बता चुकी हूँ। आपका जो चैप्टर है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। ठीक है, सफ़ा नंबर 9 आप खोल लें अपनी बुक का। ठीक है, अच्छा, पहले इसमें आपको मैं शुरू से थोड़ा सी आपको इसकी तशरीह से बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है पिछले वीक पे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पढ़ा था, यानी हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए और उन्होंने और अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का शहर में पैदा हुए थे, मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे। और जब वो मक्का मुकरमा मतलब उस ज़माने में क्या था कि वहाँ के जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे बल्कि काफिर थे और वो बुतों की पूजा करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, एक दूसरे को नाहक कत्ल करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बचपन से बुलंद अखलाक के मालिक थे, यानी वो जो थे तो आम बच्चों की तरह नहीं थे, यानी वो ना ही फजूल खेलों में हिस्सा लेते थे, ना ही फजूल बातों में उनको दिलचस्पी थी, बल्कि वो अपने काम से काम रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। अब पेज नंबर 10 पे आप देखिए, हमने पढ़ा था कि हज़रत सल्लम का हुलिया मुबारक यानी वो किस तरह रहते थे। वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, उन्होंने मतलब बोलने का अंदाज़ उनका बहुत अच्छा था, धीमे लहजे में वो बात करते थे। ठीक है, हमेशा वो साफ़ सुथरे रहते थे और हमेशा सच और हक़ की बात करते थे। ठीक है, जब वो 10 साल के थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे वो वफ़ात पा गए थे। ठीक है, आपको पता है बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनकी वालदा हज़रत बीबी आमना जो थी उन्होंने उनकी परवरिश की, लेकिन 6 माह की उम्र में शायद उनके जो थे उनकी वालदा भी इंतकाल कर गई। उसके बाद उनके दादा ने उनकी परवरिश की। ठीक है, 10 साल के बाद जब उनके दादा फौत हो गए तब उनके चचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात पा गए तो उनके चचा जो थे हज़रत अबू तालिब जो थे उन्होंने उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी उठा ली। ठीक है, वो जो थे जो उनके चचा थे हज़रत अबू तालिब जो थे वो तिजारत किया करते थे, उनका पेशा तिजारत था। तो हुज़ूर वसल्लम ने भी उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने भी तिजारत का काम शुरू कर दिया और हुज़ूर वसल्लम ने तिजारत जो थी वो बहुत दयानतदारी से की, उसमें कभी धोखा नहीं किया। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो वो तिजारत करने लगे और उन्होंने उसमें काफ़ी मुनाफा कमाया, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से तिजारत करते थे। इस वजह से उन्हें काफिर भी आपको क्या कहने लगे? सादिक और अमीन कहने लगे। ठीक है, उनको उसका लक़ब दिया। अब हम आ जाते हैं पेज सफ़ा नंबर 11 पर। यहाँ तक मैं आपको रीडिंग करा चुकी थी। ठीक है, सफ़ा नंबर 10 तक हमने पिछले वीक में रीडिंग की थी। आज हम पढ़ेंगे, इसकी तशरीह मैंने आपको बता दी है, आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 11। आप सफ़ा नंबर 11 पे आ जाएँ। ठीक है, अब ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि मैं रीडिंग में आपको जो लफ्ज़ बताती हूँ मुश्किल अल्फाज को आप अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि अगर आपको उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझसे पूछ सकें दोबारा भी। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने नबी होने का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इस पर मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि जब हमारे पूरा नाम अगर हम लिखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह, लेकिन जब आपका कहीं जिक्र आता है तो बार बार हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं लिखते, वहाँ पे हम आपके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये डाल देते हैं। इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि जब भी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें दिल में क्या कहना चाहिए? हमें दिल में कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि अल्लाह के हुक्म से अपने नबी होने का ऐलान किया और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस पर मक्का के काफिर आपके दुश्मन होकर आपको और ज़्यादा तंग करने लगे। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सब्र, हमेशा सब्र से काम लिया। ठीक है, काम लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की भी कभी बद्दुआ ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला ना लिया, यहाँ तक कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। यानी यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि कभी भी उन्होंने किसी से बदला ना लिया। आप पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए उन्होंने, आप पर पत्थर बरसाए, आपको मारा, आपको गलियों में घसीटा, आपको गर्म रेत पर लेटाया,
آپ سے بہت زیادہ تکلیفیں آپ کو دیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آپ نے کیا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو بد دعا نہ دی، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، ٹھیک ہے، ان لوگ سے کوئی برا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ دعا ہی کی کہ کیا پتہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کی عبادت کرے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں۔ اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ یعنی کیا ہوا کہ جب آپ مدینے چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا، اور پھر وہاں سے ہی جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یعنی اسلام جو تھا، ہمارا دین جو تھا، وہ پھیلتا ہی چلا گیا اور اس نے بہت زیادہ ترقی کی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ یعنی کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر جو تھے، جتنے بھی کفر کے اندھیرے تھے، یعنی جو مسلمان نہیں تھے لوگ، ان کو مسلمان کیا، اور یہاں سے کیا ہوا کہ ان اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ یعنی آخر میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں ہر ایک زبان پر ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کی وجہ سے آج جو ہم ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو ہماری زندگی بہت نہایت ہی آسان ہو جائے گی، اور ہمیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کہیں پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں پڑھا ہے، جس سے متاثر ہو کر کافر بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، یعنی صفحہ نمبر 12 پہ آپ آ جائیں۔ ادھر میں نے آپ کو کویشچنس دیے تھے ہوم ورک میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ کیسے تھے؟ تو یہ میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے یہاں پہ دیکھیں، اچھا بچوں یہ دیکھیں، آپ نے عنوان اس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اوپر عنوان لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سوال نمبر 1 اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے اس وقت عرب کے لوگ کیسے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو کویشچن ہوم ورک میں دیا تھا، لیکن آپ کے لیے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ تاکہ اس سے میچ کر سکیں کہ کیا آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے آپ کو مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایزیلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جواب آپ نے لکھنا تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے اس چیپٹر میں، آپ کو میں نے ہر چیز تشریح کی طرح باقاعدہ مطلب ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھائی ہے تاکہ آپ کو سوال کے جوابات دینے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے، آپ ایزیلی آپ کے پاس ہر کویشچن کا آنسر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ یہ 2 کویشچن میں نے آپ کے لکھے ہیں۔ اگلے کویشچن پہ ہم آ جاتے ہیں۔ جواب جیم جو ہے ہمارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ یعنی صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے، دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے، دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کیسی شہرت پائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی تجارت میں کبھی بھی زیادہ منافع نہیں لیا، جس کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ شہرت پائی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت پائی، ٹھیک ہے، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 کویشچن آپ ہوم ورک میں کرنے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں خالی جگہ پر پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یا آپ نے بک پہ کرنا ہے یا آپ نے کاپی میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے
کوشچن آنسر اور الفاظ معنی اور الفاظ جملے جو ہوتے ہیں وہ کاپی میں آپ نے کرنے ہیں. باقی ایکسرسائز جو ہے آپ بک پر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اسپیس دیا ہوتا ہے بک پہ, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ تو آپ نے لکھنا ہے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا بچوں, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں سوال میں جو لکھا ہوا ہے کہ درست الفاظ کی مدد سے خرچہ پر کریں, تو آپ کو یہاں پہ الفاظ بھی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے, صادق, بکریاں, تجارت, رحمت, ایماندار. ٹھیک ہے. تو آپ نے نمبر 1 ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ اب آپ نے صادق بنا کر بھیجا, بکریاں ہے, تجارت, رحمت کہ ایماندار, تو رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. آپ نے رحمت لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو لفظ دیے میں آپ کی آسانی کے لیے. نمبر 2 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ڈیش بھی چرائی. اب بچپن انہوں نے کیا چرائی تھیں؟ بکریاں چرائی تھیں. ٹھیک ہے. بکریاں لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کیا کرتے تھے. تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کیونکہ ان کے چچا کا پیشہ تجارت تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان کے پاس تھے, تو آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا, تو آپ نے لکھنا ہے تجارت. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تو آپ کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ کیونکہ آپ سچے تھے, ایماندار تھے, اس لیے آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے صادق. امین کا مطلب ہے امانت دار. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں لکھا ہوا ہے امانت دار. صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اوکے بیٹا, میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ جو نمبر 3 کویشچن ہے اور 4 ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کاپی پہ کرنا ہے, اور یہ خالی جگہ پر جو ہے یہ آپ نے کاپی میں نہیں کرنے بلکہ صرف بک پہ ہی آپ نے اس کو فل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو میں لفظ پتہ ہے اس میں سے چن کے آپ نے اس کو اس میں لکھنا ہے.